رمضان رمضان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبہ شعبانیہ میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. آج ہم انشاءاللہ رحمت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ رحمتوں کے ساتھ مہینہ آ رہا ہے، اس رحمت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں یہ رحمت نہیں ہوتی؟ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے. اور پھر اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رحمتہ وسعت کل شیء، کہ خدا کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سابقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، یعنی خدا کی رحمت غالب آتی ہے اس کے غضب کے اوپر. اب یہ جو ماہ رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے اور رسول نے فرمایا کہ رحمتوں کے ساتھ اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ایام میں، باقی مہینوں میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ان میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ باقی ایام میں، باقی مہینوں میں خود بندہ رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی میرا ایسا گنہگار بندہ جو میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو، میری رحمت کا سوالی ہو، تو میں اسے بخش دوں. اس لیے اس رحمت کے مہینے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہے، بس خود انسان اس رحمت کا طلبگار ہو جائے. اور پھر اگر آپ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دیکھیے، قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس کا مشہور ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے. پھر وہاں پہ دو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ دونوں اللہ کی صفات جو ہے رحمت سے ہی بنے ہیں، یعنی رحمت سے ہی رحمان بنا اور رحمت سے ہی رحیم بنا. اور دیکھیے، اللہ کی ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. اس کے رحمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رحمت جو اس کے غضب پہ سبقت رکھتی ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ عام رحمت کیا ہے اللہ کی؟ یعنی خدا کی رحمت یہ ہے کہ کوئی اسے خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ دنیا میں ہر ایک پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. وہ کسی کو اولاد دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ مجھے خدا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. اللہ کسی کو رزق دیتے ہوئے دنیا میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کسی کو عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا منافق ہے. نہیں، دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، اور اس کو خدا کی صفت رحمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے. لیکن وہ جو صفت اللہ کی رحیم ہے وہ خاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں صرف صاحبان ایمان کے لیے اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا. لیکن اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مظہر کیا ہیں. سب سے پہلے اگر ایک بندہ مسلمان غور کرے تو اللہ نے جو ہمارے لیے سلسلہ ہدایت جاری کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے، 313 رسول بھیجے، پھر ختم نبوت و رسالت کے بعد
امامت کا سلسلہ جاری کیا اور 12 معصوم اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ ہدایت کا انتظام کر رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم اللہ کی رحمت دیکھیں، بندہ شاید دن میں اس کی 10 نافرمانیاں کرتا ہوگا، لیکن وہ باب توبہ بند نہیں کرتا، وہ ہم سے اپنا رزق نہیں روکتا، وہ لوگوں میں ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اگر تو نے میری نافرمانی کی ہے تو تو کبھی بھی میرے دروازے پہ لوٹ آ، میرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اور دیکھیے وہ کتنا رحمان ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ کوئی سائل، کوئی سوالی ہمارے دروازے پر غروب کے بعد نہیں آ سکتا۔ لیکن خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے، تو اس کی رحمت کا دروازہ اور زیادہ کشادہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دن کی روشنی میں میری بارگاہ میں آنے سے گھبراتا ہے، ہچکچاتا ہے، تو وہ رات کی تاریکی میں میری بارگاہ میں آ جائے، میری رحمت کا دروازہ بند نہیں، اب بھی اس کے لیے کشادہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس رحمت کے مہینے میں ہمیں خدا سے اس حقیقی رحمت کے جو اس کی خاص رحمت مومنوں پہ ہے اور آخرت میں ہے، اس کے لیے ضرور سوال کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے جو پہلی شرط ہے، اگر خاص رحمت کہ آپ حقدار بننا چاہتے ہیں کہ جو اس نے اپنی صفت رحیم کے ذریعے بیان کی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے انسان کا ایمان ہے۔ ایمان جو دل میں انسان کا اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے فرمان کے ذریعے جن چیزوں پر، جن ہستیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، کیا واقعاً ہم دل سے ان پر ایمان لے کے آئے ہیں؟ جیسے اس کی توحید کو ویسے مانتے ہیں جیسے اس نے کہا، جیسے اس نے نبی کو منوایا ہے کہ وہ سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ہم ویسے مانتے ہیں۔ جب نبوت کا باب بند ہو گیا تو شریعت کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے معصوم سلسلہ ہدایت کا امامت کی صورت میں جاری کیا ہے، کیا ہم نبی کے بعد ان برحق ائمہ طاہرین علیہم السلام کی امامت اور ولایت کا اعتقاد رکھتے ہیں؟ جب انسان دیکھ لے کہ میرے اندر وہ ایمان موجود ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو وہ دل سے پختہ عقیدہ رکھتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرے کہ ہاں وہ اس عقیدے پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم صرف ان 2 نسخوں پہ عمل کر دیں کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے ساتھ اس کے عمل سے غافل نہ ہو، تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہم خدا کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں، اور شاید ہمارے اس کی بارگاہ میں جانے میں دیر ہو، اس کے بخشنے میں دیر نہ ہو، شاید ہمارے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو، اس کے عطا کرنے میں دیر نہ ہو، شاید ہمارے مانگنے میں دیر ہو، لیکن اس کی رحمتیں برسنے میں دیر نہ ہو۔ اور خدا ہمیں اس رحمتوں کے مہینے میں اپنی خاص رحمتوں کا مستحق ٹھہرائے۔ اور یقیناً ہمارا ظرف محدود ہوتا ہے، خدا وہ ساری رحمتیں ہماری جھولیوں میں ڈال دے کہ جو اس نے اپنی ذات پر لازم قرار دی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔